السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا جمعہ یہ ذی قعدہ کا دوسرا جمعہ ہے، اور گزشتہ جمعے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں تھیں اور ان آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کامیاب ہونا، اس کا تذکرہ کیا تھا۔ اور قربانی اور حج یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں ہیں، اور اگلے دنوں میں یہ چیزیں شروع ہونے والی ہیں۔ لوگ قربانی کے جانور لیں گے، خریدیں گے، اجتماعی گائے کی قربانی میں حصہ ڈالیں گے، اور حج کرنے والے حضرات کافی سارے حرمین پہنچ چکے ہیں، کچھ تیار ہیں، کچھ نے جانا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کے مناسک ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا تھا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم، کہ ہم بعد میں آنے والے لوگوں میں آپ کا ذکر جاری رکھیں گے، سلام ہے ابراہیم پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں سے جو سبق ملتا ہے ہمیں، آج کا موضوع وہ ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ آج کل کا یہ ماحول ہے، عقلیات کا ماحول ہے، فلسفیانہ مزاج بنا ہوا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیز کے طلباء اور طالبات، انہیں شک میں ڈالا جا رہا ہے کہ اللہ کب سے ہے اور کہاں ہے اور کیا ہے اور وہ ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہے، کیونکہ اتنا مستحکم نظام ہے اس کائنات کا جو از خود نہیں ہو سکتا۔ ہمارے گھر کا نظام از خود نہیں چل سکتا، ہمارے گھر کا کچن از خود نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام از خود کیسے چل رہا ہے اور ٹھیک کس طرح چل رہا ہے؟ حرکتیں ہیں افلاک میں، زمین متحرک ہے، چاند متحرک ہے، سورج متحرک ہے، اور کتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہ کرے گھوم رہے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جائے، یہ یقین ہو کہ اللہ کا حکم ہے، بس پھر اس کے آگے چوں چرا نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا آدمی اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکائے گا، اتنا ہی وہ مؤمن شمار ہوگا۔ اور اللہ کا حکم ماننے میں کوئی قربانی دینی پڑے، خواہش چھوڑنی پڑے، جانی مالی قربانی دینی پڑے تو دے دینی چاہیے۔ آج جو ہم لوگ بہت کمزور ایمان والے ہو چکے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قربانی دینے کو تیار نہیں۔ اکثریت کیا، 90%، 92% مسلمان بے نمازی ہے۔ تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ نماز قربانی مانگتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبح اٹھنا آسان ہوتا ہے کیا؟ دوپہر کو اپنے کاموں میں مصروف ہو کر کاموں سے نکلنا، دکان سے اٹھنا، آفس سے نکلا، بھیڑ سے نکلنا، یہ کار دارت بہت کام ہے۔ عصر کا وقت بھی کاموں کو سمیٹنے کا ہے، گھر کے لیے نکلنے کا ہے۔ شام کا وقت گھر میں پہنچنے کا، کچھ دن بھر کی تھکاوٹ کو اتارنے کا ہے، اور رات عشاء کا وقت وہ بیوی بچوں میں بیٹھنے کا، کھانے کا، آرام کا ہے۔ تو بہرحال یہ نماز قربانی مانگتی ہے، باوضو ہونا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، پابندی مانگتی ہے وقت کی۔ جو اصل نمازی ہیں وہ تو پابندی کرتے ہیں، نماز کا اپنا وقت ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ پھر مردوں کے لیے تو جماعت کا اپنا وقت ہے، وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھیں، یعنی جماعت سے پڑھو۔ تو ہم جو کمزور مسلمان ہیں، ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قربانی دینے کو تیار نہیں۔ قربانی دینے ہماری کیا مسلمانی ہے کہ ہم نماز ہی نہ پڑھیں؟ یہ جو ارکان اسلام ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، دیکھیں پورے ملک کو، پوری مسلم امہ کو، مسلم قوم کو، ہم لوگ جو پاکستان والے ہیں، کتنے مل آنر فیکٹریز کے مالک ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہوں، کتنے ذمہ دار ہیں۔ اب عشر کا زمانہ ہے، نہیں دیتے ہیں عشر،
بارشوں کا عذاب لے لیں گے، یالا باری برسوا لیں گے اپنی کھیتی پہ، عشر نہیں دیں گے۔ اور کتنوں کو سنا گیا جی عشر کیا جی، زمین میری ہے، ٹریکٹر میں نے چلوایا ہے، بیج میں نے ڈالا ہے، آبیانہ میں نے دیا ہے، پیسے میں نے لگائے ہیں، عشر کیسا؟ یہ لوگ بولتے ہیں، اسے یہ نہیں پتا کہ زمین تیری نہیں ہے، نہ تو ساتھ لے کے آیا تھا اور نہ تو یہ ساتھ لے کے جائے گا، جس کی ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اور حدیث میں ہے کُلُّ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ فَفِيهِ الْعُشْرُ، کہ زمین جو بھی پیدا کرتی ہے اس میں عشر ہے، 10واں حصہ، سبزی ہے، پھل ہے، چار جو چیزیں ہیں ہر ایک میں عشر ہے۔ لیکن کتنے ذمہ دار عشر دیتے ہیں؟ جو سبزی اٹھاتا ہے عشر دیتا ہے، بھنڈی توری والا، گوبھی والا، آلو والا، پیاز والا عشر دیتا ہے، کماد والا عشر دیتا ہے، کنو کے باغ والا عشر دیتا ہے۔ چند ہیں جو بیچارے گندم کے ذمہ دار، وہ بھی چند، سب نہیں ہیں، غالباً اکثر بھی نہیں ہوں گے جو عشر دے دیتے ہیں۔ تو قربانی نہیں ہے، دل نہیں کرتا، مال دینے کو کس کا دل کرتا ہے؟ زکوٰۃ ہے، کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ یہ وجہ ہے کہ ہماری جو مسلمانی ہے وہ ہماری اپنی ایک اپنا لیول ہے ہمارا، ہم نے اپنی مسلمانی کے معیار بنایا ہوا ہے کہ اس کے مطابق ہم مسلمان ہیں۔ لیکن جو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے قربانی لی اور کہا ربہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت رب العالمین، پلٹ کے پوچھا نہیں ہے۔ ابھی ترجمے جو واقعات بیان کیے، بچے کو یہاں چھوڑ دو بیابان جنگل میں، بیوی کو چھوڑ دو، جاؤ شام، پوچھا نہیں ہے اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں بھیڑیا آ سکتا ہے، شیر آ سکتا ہے، نکل کھڑے ہوئے۔ معصوم بچہ ہے اسماعیل علیہ السلام، اور حکم دیا ہے خواب میں، بلکہ دیکھتے ہیں میرا ابراہیم خواب کو نظر انداز کرتا ہے یا خواب کو بھی میرا حکم سمجھتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر کہا قد صدقت الرؤیا، قربان جائیں کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، صرف یہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں بیان کر دیں اور واہ واہ کر لیں، خوش ہو جائیں، واہ جی واہ ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیر دی، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، وہ آگ میں ڈالے گئے، گوارا کر لیا۔ ہمیں کون سی آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ ہمیں ذرا سی مشکل پیش آ جائے ہم جناب واہی تباہی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ناشکری کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہ ذہن بنائیں، ہم اگر مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کی خاطر کوئی قربانی دینی پڑے ہم دیں گے، کوئی پریشانی برداشت کرنی پڑے ہم کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ صحابہ نے پریشانی کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا ابھی تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو پچھلی امتوں پہ آئے، لوگوں کو لایا جاتا آرے پہ رکھ کے ان کے 2 حصے کر دیے جاتے، لوگوں کو زندہ زمین میں دسا دیا جاتا، لوگوں کو آگ میں پھینک کے جلا دیا جاتا۔ تو یہ ہوا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، کہ تم نے سمجھ لیا بس جنت پکی ہوگی ہماری، ابھی تو ہم نے تمہیں آزمایا نہیں ہے، تم پہ کوئی پریشانی نہیں آئی۔ اسی کو مرزوق نے کہا بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ تو ہم اپنا مزاج بنائیں، قربانی کا مزاج بنائیں۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، جہاں اسلام قربانی مانگتا ہے، اور اس کا اسلام اتنا ہی مضبوط ہے جس نے اسلام کے لیے جتنی قربانی دی ہے۔ ہر ایک مسلمان سوچے میں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میری کیا قربانی ہے۔ تو اس لیے ہم واقعات بیان کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سنیں، اور صرف بیان کرنے اور سننے پہ اکتفا نہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں قربانی پر، مجاہدے پر، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں۔ لیکن یہ تو قربانی دیں کہ 5 وقتہ نماز تو پڑھ لیں، سال کے بعد زکوٰۃ تو دے دیں، پیداوار کا عشر تو دے دیں، اگر فرض ہے تو حج تو کر لیں۔ یہ جو ارکان اسلام ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری قوم اور ہمارے لوگ
ارکان اسلام بھی پورے نہیں کرتے، صرف کلمہ پڑھتے ہیں۔ عربوں میں یہ بات ہم نے دیکھی ہے الحمدللہ، وہ جیسے بھی ہیں وہ ہر مسلمان، ہر عربی اس کا اہتمام کرتا ہے میرے ارکان اسلام پورے ہوں۔ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، پیداوار کو عشر دیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے۔ ہماری قوم تو یہ بھی نہیں کرتی۔ رمضان آئے کتنے لوگ روزے رکھتے ہیں، جب نماز نہیں پڑھتے تو روزے کہاں رکھیں گے؟ رمضان شریف میں بھی نہ روزہ ہے ہمارے اسلام میں، نہ ہمارے اسلام میں زکوٰۃ ہے، نہ نماز ہے، جمعے کی نماز ہے۔ اب جمعے میں رش ہوتا ہے ہر جگہ تو ہم خوش ہوتے ہیں جی مسجد بھر گئی۔ او بھائی یہ بھی تو سوچو، جو لوگ جمعے پہ آتے ہیں یہ جمعے کے دن فجر میں کہاں تھے، پھر جمعے کے دن عصر میں کہاں تھے؟ عید میں تو اور مجمع ہوتا ہے، عید والا مجمع عید کے دن ظہر میں کہاں چلا جاتا ہے؟ تو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سے یہ سبق لینا ہے۔ وہ تو بڑے لوگ تھے، انہوں نے تو بڑی قربانیاں دیں۔ کون ہم میں سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ کس کو حکم ہے آگ میں جاؤ؟ کس کو حکم ہے بیٹے کو ذبح کرو؟ کس کو حکم ہے جنگل میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکلو؟ نہیں حکم۔ لیکن جو ہمیں اللہ نے چھوٹے چھوٹے احکامات دیے ہیں، نماز ہی لے لیں، بڑا قربانی مانگتی ہے، صبح اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ تو تہجد میں بھی اٹھتے ہیں، ان کو چین نہیں آتا، وہ رات کو 1 گھنٹہ سوئیں نہ سوئیں انہوں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی۔ اور آج کل ہماری قوم کا مجموعی حال یہ ہے، رات کو دیر سے سوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، کہ آپ عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ ہماری ساری قوم عشاء کے بعد باتیں کرتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے دین کی بات کریں، آپ تکرار کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، کچھ مختصر سا بیان، لمبے بیانات بھی نہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے، دنیاوی باتوں سے ممانعت ہے۔ لیکن ہماری ساری قوم بیٹھی ہوتی ہے اسکرین پہ، موبائل پہ خبریں سن رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ رات کب سوتے ہیں جی؟ 1 بجے جی، 2 بجے، 12 بجے بھی سونے والے کم ہیں۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے، پھر کہاں اٹھیں گے تہجد کے لیے، کہاں اٹھیں گے فجر کے لیے؟ اس لیے ہمیں اتنی تو قربانی دینی چاہیے کہ ہم ارکان اسلام تو پورے کر لیں بھائی۔ اور ارکان اسلام، کلمہ تو ہو گیا، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزے ہیں، پھر حج ہے، یہ ارکان اسلام ہیں۔ یہ ارکان اسلام تو تھوڑی سی قربانی مانگتے ہیں۔ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 40واں حصہ، 100 میں سے 2.5 روپے۔ عشر کتنا ہے؟ 10واں حصہ یا 20واں حصہ؟ جس زمین پہ پیداوار پہ آپ کا خرچ ہوا ہے، پانی کا، ٹیوب ویل کا، ڈیزل کا، آبیانے کا، اس میں 20واں حصہ، 100 میں سے 5 بوری، جس کا کوئی خرچہ نہیں ہے، بارانی پانی ہے، مفت کا پانی ہے، اس کا 10واں حصہ، 100 میں سے 10 بوری۔ زکوٰۃ یہ ہے۔ روزے ہیں، کیا مشکل کو مر جاتا ہے روزے؟ کون ہے ایسا شخص جو روزہ رکھ کے مرا ہے؟ اگر کوئی مرنے بھی لگا لگے گا کھول دے روزہ، بھائی نہ مر، اجازت ہے۔ اللہ کو مارنا مقصود نہیں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ پاک خود کہتے ہیں کہ ہم نے روزے فرض کر کے تمہارے ساتھ آسانی کی ہے، سختی نہیں کی ہے۔ ہر سال زندگی میں 1 بار فرض ہے، کیونکہ مشکل ہے، اعمال بھی مشکل ہے، وطن چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑنے پڑتے ہیں، پیسہ بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، اور جسم بھی اچھا خاصا استعمال ہوتا ہے۔ زندگی میں 1 بار فرض ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں بیچارے جو حج کیے بغیر مر رہے ہیں، حج فرض ہو چکا ہے نہیں کیا، کیا بنے گا ان کا؟ تو اس لیے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، اور وہ بندہ خدا، وہ خلیل اللہ، وہ رب کا یار اور دوست، ہر قربانی میں، ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں پورا اترا ہے، اور ہم کسی امتحان میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ نماز میں ہم ناکام ہیں، زکوٰۃ میں ہم ناکام ہیں، روزے میں ہم پورے نہیں ہیں، عشر میں ہم پورے نہیں ہیں، حج میں ہم پورے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان واقعات سے اور ان ایام سے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہمیں جو قربانی دینی پڑے ہم دیں گے۔ اگر ہمیں حرام سے بچنے کی قربانی دینی پڑے، ہم رشوت نہیں لیں گے۔ کریں نا سارے ہمارے جو افسران ہیں، جج صاحبان ہیں، جو ہمارے افسران بالا ہیں، وہ رشتوں کو چھوڑنے کی قربانی دینا، سود کو ختم کرنے کی قربانی دینا، سٹے کو ختم کرنے کی قربانی دینا، یہ قربانی مانگتا ہے اسلام۔ اس طرح تو پھر نہیں جنت ملنے والی کہ آدمی کہے کہ
کہ یہاں پر بھی مزے میں رہیں اور وہاں پر بھی مزے میں رہیں، تو بہرحال اسلام تو قربانی مانگتا ہے اور ہر ایک سے مانگتا ہے، اس کے مطابق مانگتا ہے۔ جو قربانی دے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو قربانی نہیں دے گا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوگا، اللہ جو چاہے گا اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں اور قربانیوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہم اپنے آپ کو اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رکھیں، اور قربانی حرام سے بچنے کی ہو، ناجائز کاموں سے بچنے کی ہو، یا فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کی ہو، یہ قربانی اسلام ہم سے مانگتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان قربانیوں کے لیے تیار ہیں اور قربانی دینے کے لیے آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر ہم ملت ابراہیم میں سے ہونے کے صحیح دعوے دار ہم ہو سکتے ہیں، اور ہم پھر نبی کریم علیہ السلام کے سچے امتی بن سکتے ہیں۔ وگرنہ ہمیں اپنے اس دعوے پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، اور ہمیں اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے جو تقاضے ہیں، جو اسلام قربانیاں اور مجاہدات کا تقاضا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔